آج ہی بالکل ڈیفینس فیز 6 کے علاقے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں ایک شخص کو ایک باعث شخص کو ایک نوجوان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا گیا اور وہ نوجوان اپنی بہنوں کے ساتھ اس وقت موجود تھا جب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تاہم واقعے کے بعد سے جیسی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں, منظر عام پر آئی ہیں, پولیس کی جانب سے فوری طور پر ایکشن لیا گیا. پہلے اس شخص کی شناخت کی گئی جس کی شناخت سلمان فاروقی کے نام سے کی گئی, اس کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا, پھر اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور اب اس شخص کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب, ان سے جان لیتے ہیں. سر بتائیے گا تھوڑا سا یہ معاملہ ہوا کیا, کچھ پتہ چلا, جھگڑا کیسے ہوا, سلمان فاروقی کا کیا کہنا ہے؟ جی یہ بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے 31 مئی کی رات کو جو متاثرہ فیملی ہے یہ موٹر بائک کے اوپر کہیں جا رہے تھے تو ان کا کار سوار جو ہے جو سلمان فاروقی ہے ان کا نام, ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو جو کار کا مالک ہے وہ فیوریس ہو گیا اور اس نے جو ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ یہ جو سلمان فاروقی ہے یہ اس کا آفس بھی جو ہے وہ اسی مقام کے اوپر ہے. تو یہ اور اس کے ساتھی جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے اس فیملی کو ہراس کرنا شروع کر دیا. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی اور جو موٹر سائیکل سوار تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے ساتھ ایک خطا آمیز اور دھمکی آمیز جو ہے وہ برتاؤ کیا گیا اور اس کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا. اور اس کے علاوہ اس کو ایک گاڑی میں بٹھا کے انہوں نے زیر حراست ایسے کر دیا. جیسے ہی پولیس کو اس واقعے کی اطلاع ملی ہے تو پولیس نے فوراً جو ہے وہ اس متاثرہ فیملی جو ہے اس کی تلاش شروع کر دی اور باقی جو وہاں کے موقع کے باقی بھی گواہ تھے ان کو کانٹیکٹ کیا. اور ہمیں کچھ ایسے افراد بھی مل گئے جنہوں نے پورا جو واقعہ ہے ہمیں وہ ازبر جو ہے وہ بتا دیا, جس کی بیسس کے اوپر جو ہے پولیس نے ایک عدد جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ان کے خلاف درج کر لی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں جو باقی ملزمان تھے جیسے کہ سلمان فاروقی ہے اور اس کے جتنے دیگر ساتھی ہیں ان سب کو وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جو گاڑی استعمال ہوئی تھی اس کو بھی زیر حراست لے لیا گیا ہے. اور پولیس نے ایک جو پرائیویٹ گواہ ہے اس کی مدیت میں جو ہے وہ 354 506 337 اے اور اس کے علاوہ 354 جو سیکشن ہے پی پی سی کا اس کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. بات یہ ہے کہ ایسے کئی واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے رہتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ہمیشہ اس میں زیرو ٹالرنس جو ہے وہ کرتی ہے. جب بھی ایسا کوئی جو واقعہ پیش آتا ہے تو پولیس کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے اپروچ ہوتی ہے کہ قانون کی بالادستی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے, رول آف لا جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے. اور کسی بھی شہری کو اگرچہ وہ کتنا ہی سوشل جو ہے اپنے وہ اسٹیٹا کے اندر اس کا کتنا مقام ہو مگر اس کو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی عدالت جو ہے وہ سڑک پہ لگا لے. یہ بہت ہی زیادہ قابل جو ہے مذمت ان کا رویہ تھا, جس کی بیسس کے اوپر فوراً جو ہے پولیس نے اس کی بیخ کرنے کے لیے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ تمام حکومتی مشینری کو استعمال کیا. تکنیکی جو ہے وہ ہم نے اپنی صلاحیتیں استعمال کیں اور اس کو چند گھنٹوں کے اندر جو ہے اس ملزم کو گرفتار کیا ہے. اور اس کے خلاف جتنے بھی شاہد ہیں وہ اکٹھے کر کے باریک بینی کے ساتھ ان کو ہم معائنہ کر رہے ہیں, اس کو پراپر طریقے سے سیل کریں گے جیسے ویڈیو ایویڈنس ہے, جو موقع کے گواہان ہیں. اور اس کے علاوہ جو متاثرہ فیملی ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں, ان کا بھی جو بیان ہے وہ اس کی تائید کے اندر جو ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو ایسا رویہ ہے اس کو بالکل بری طرح سے جو ہے وہ جیسے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے اس کو ہم بالکل فرمنیس کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکریج کریں اور اس کو پروسیکیوٹ کریں تاکہ جو اس کے میں متعلقہ جو افراد جو تھے اس میں اگریسرز تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ایک تو تشدد جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر وہ یہ چیز ہے اوور پیریڈ آف ٹائم لوگوں میں بڑھ گیا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکریج کریں. اور جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی روش جو ہے وہ بھی کئی دفعہ آپ کو دکھائی دیتی ہے, اسپیشلی جو روڈ ریج ہے یا پھر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریفک کے حادثات کے اوپر جو ہے وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں یا پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کو مار پیٹ کرتے ہیں. تو اس قسم کی جتنی بھی ایسے ہیں واقعات ہیں
اس کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے اس کو پراپر طریقے سے پروسیکیوٹ کریں گے تاکہ عوام کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایک مثال ملے کہ اس قسم کا جو واقعہ ہے کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، سلمان فاروقی کو گرفتار کیا گیا ہے، عینی شاہد ہے، اس کی مدعیت میں اس واقعے کا جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے، تاہم جو متاثرہ فیملی ہے ان سے بھی رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کا بیان بھی اس مقدمے میں شامل کیا جائے اور جو ملزم ہے سلمان فاروقی جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تاہم اس کیس کی تفتیش کے دوران پولیس کی جانب سے نہ صرف سلمان فاروقی بلکہ اس کے اور دیگر 2 ملازمین کو بھی جو ہے حراست میں لیا گیا ہے جو کہ اس وقت موقع پر موجود تھے۔ تاہم ڈی آئی جی ساؤتھ کا یہی کہنا ہے کہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے، کوشش ہی کی جائے گی ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ جی ڈیفنس کراچی میں تشدد کا شکار نوجوان کے اہل خانہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، پولیس کا کہنا ہے متاثرہ خاندان سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عامر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عامر بتائیے گا اس حوالے سے کوئی تفصیل سامنے آ سکی، کہاں گئے وہ؟ جی کراچی میں گزشتہ روز جو ہے وہ 62 شخص سلمان فاروقی کے ظلم کا شکار بہن بھائی جو ہے ان کے ساتھ ڈیفنس میں واقع ہوا تھا، وہ خوف کے سبب جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تفتیشی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہن بھائی جو ہیں وہ رنچو لائن کی رہائشی بتائے جاتے ہیں اور متاثرہ لڑکے کا نام دھیرج اور اس کی بہن کا نام کلپنا ہے، ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ ان فیملی کے گھر پہ پہنچ گئی ہے، تاہم پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس فیملی کے جو ارکان ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر پہ تالا لگا دیا ہے اور وہ کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ پولیس ان فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے میں جو ہے سلمان فاروقی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور تفتیشی حکام جو ہیں وہ اس کیس کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عامر آپ کا۔ دوسری جانب پولیس کی تفتیشی ٹیم کا ملزم کے ہمراہ گھر پر چھاپا، کار بھی تحویل میں لے لی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تفتیشی پولیس کی نگرانی میں ملزم گاڑی چلا کر دوبارہ گجری تھانے پہنچ گیا ہے۔ شاہمیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے تفصیل ان سے جان لیتے ہیں۔ جی شاہمیر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ قیمتی گاڑی ہے جو کہ سلمان فاروقی کے استعمال میں تھی اور مبینہ طور پہ اسی گاڑی پہ موٹر سائیکل ٹکرانے کے بعد جو ہے تمام تر جھگڑا پیش آیا تھا سلمان فاروقی اور نوجوان کے درمیان۔ تاہم اس گاڑی کو بھی اب پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ سلمان فاروقی جو کہ پہلے سے گرفتار تھے ان کو پولیس ایک بار پھر گزری تھانے سے لے کے ان کے گھر پہنچی ہے۔ گھر پہ کارروائی کے دوران یہ گاڑی وہاں سے برآمد کی گئی اور پھر سلمان فاروقی ہی اس گاڑی کو چلا کر جو ہے وہ دوبارہ تھانے آئے اور ایک بار پھر سے ان کو لاک اپ کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس واردات کے حوالے سے ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ واردات 31 کی رات کو ہوئی، یعنی کہ 2 روز جو گزر چکے ہیں تمام تر معاملے کو پیش آئے ہوئے، اور اس دونوں فریقین کے درمیان پولیس ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ معاملات طے پا گئے تھے۔ کسی قسم کی قانونی کارروائی سے جو وہ اجتناب کیا گیا تھا اس متاثرہ فیملی کی جانب سے، جس کو سلمان فاروقی کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تاہم 1 روز بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ تمام تر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے معاملہ دوبارہ سے سب کی نظر میں آیا، پولیس کو رپورٹ ہوا اور پولیس نے خود سے سلمان فاروقی کی نشاندہی بھی کی اور پھر ان کو گرفتار بھی کیا ہے۔ تو ہم اب تک یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو متاثرہ اہل خانہ ہیں وہ اب تک پولیس سے سامنے نہیں آئے ہیں۔ پولیس حکام ان سے رابطہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ان کو کسی طرح اس بات سے رضامند کریں کہ وہ اپنا بیان آ کے گجری تھانے میں دیں تاکہ اس مقدمے کو جس کو سلمان فاروقی کے خلاف درج کیا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے مزید شواہد بھی سامنے آئے اور ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ بہت شکریہ شاہمیر آپ کا۔ کراچی کے علاقے گجری میں بہن کے سامنے سرعام تشدد پر شہری سیخ پا، شہری کا کہنا ہے ایسے واقعات قبول نہیں، ملزم کو سخت سزا دی جائے۔ یہ جو بھی شخص ہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون کسی بھی طریقے سے یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی طرح اس طرح تشدد کا نشانہ بنائے۔ اگر اس کو ایک آدھ تھپڑ لگ بھی دیا تھا تو چھوڑ دیتے، اس کی بہن کی فریاد سنتے، اس کے آنسو دیکھتے۔ وہ نوجوان لڑکی سڑکوں پر پیر پکڑتی نظر آ رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، رو رہی ہے۔ انصاف کا تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ ہم ایس ایس پی اسد رضا صاحب سے، تھانہ گجری ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب اور کراچی ایڈیشنل آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب اور تمام اداروں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور اس طرح شہر میں جو ایلیمنٹس گھوم رہے ہیں جو لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ گارڈز کی